اپنے شو ایم پی جی سبیس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بیان حلفی دینے والے گلگت بلتستان کی اپیلیٹ کورٹ کے سابق چیف جج جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی تک اپنا تحریری جواب داخل نہیں کروایا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت منسوخ کر دی ہے۔ گزشتہ سماعت کے موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی تھی اور 26 نومبر یعنی جمعہ کی صبح اس کیس کی دوبارہ سماعت ہونا تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاز لسٹ کے مطابق ریاست برخلاف انصار عباسی کیس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صبح اس کیس کی سماعت نہیں ہوگی اور اس کیس کو از سر نو جو ہے وہ فکس کیا جائے گا اور اس کی تاریخ سماعت کا اعلان جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ دوسری طرف جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کر دی ہے۔ 2 صفحات پر مشتمل اس نئی درخواست میں انہوں نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کے بیان سے، ان کی تقریر سے انہیں امید کی ایک نئی کرن جو ہے وہ دکھائی دی ہے، اور اگر عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے اور وہ عناصر جو عدلیہ میں مداخلت کر رہے تھے 2018 سے وہ اگر نہیں کر رہے تو پھر ان کا جو کیس ہے، یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس ہے جو 2018 سے التوا کا شکار ہے، تو وہ اسے ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ بنایا جائے اور اسے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا اشارہ دراصل لاہور میں چیف جسٹس گلزار احمد کی اس تقریر کی طرف ہے جو انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں کی تھی، اور جس میں انہوں نے بہت زوردار انداز میں کہا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ عدلیہ جو چاہتی ہے فیصلہ کرتی ہے، کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لی، اور اگر کسی نے کوئی ڈکٹیشن دی ہے تو آپ اس کا نام بتائیں، انتشار نہ پھیلائیں۔ اس طرح کی باتیں جناب چیف جسٹس آنریبل جسٹس گلزار احمد نے لاہور میں کی تھیں، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو ہے وہ ایک نئی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے۔ اور یہ درست بات ہے کہ اگر واقعی عدلیہ آزاد ہے اور کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی کا انفلوئنس جو ہے وہ جوڈیشری پہ نہیں ہے، اور عدلیہ جو چاہتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ہٹائے جانے کا، معزول کیے جانے کا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے، جس پہ اپیل دائر کی ہوئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ میں، اور وہ برسہ برس سے التوا کا شکار ہے، اسے نہ صرف سماعت کے لیے مقرر کیا جائے بلکہ اس کا فیصلہ میرٹ پہ کیا جائے، تو اسی سے ہی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ عدلیہ کتنی آزاد ہے اور ڈکٹیشن لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ بہرحال آج اب تک کی سب سے بڑی اور خوفناک خبر جو ہے وہ جو موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید ایکسٹینشن دینے کے لیے جو ہے وہ غور کر رہی ہے، بلکہ بعض اقدامات سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ میں یہ نتیجہ اخذ کرنے اور یہ رائے قائم کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مارک ٹوین کا جو ایک اس کی کوٹیشن ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ لگتا ہے مارک ٹوین سے بہت متاثر ہیں، اور یا تو وہ خود پڑھتے ہیں، اور خود اگر نہیں پڑھتے تو کسی پڑھے لکھے بندے نے جو ہے وہ انہیں بتایا ہوگا۔ مارک ٹوین نے کہا تھا "The only safe and sure way to destroy your enemy is to make him your friend"۔ اپنے دشمن کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا جو یقینی راستہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے دوست بنا لیں۔ اسی بات کو امریکی صدر ابراہم لنکن نے بھی
ایک تقریر میں جو ہے وہ دہرایا سا اور اس سے ملتی جلتی جو بات ہے وہ کہی تھی۔ ابراہیم لنکن پہ ان کے مخالفین تنقید کرتے تھے کہ آپ اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے کوئی سخت قدم نہیں اٹھاتے، کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ایک تقریر کے دوران جو ہے وہ یہ جملہ کہا تھا کہ "Am I not destroying an enemy when I make him a friend"، کہ جب میں ایک دشمن کو دوست بنا لیتا ہوں تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اسے برباد کر دیا؟ تو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ان سیاسی دشمنوں کو برباد کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے، اور انہیں برباد کرنے کے لیے وہی حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے جس کا ذکر مارک ٹوین نے کیا یا ابراہیم لنکن نے جو ہے وہ جو بات کہی تھی۔ تو اسی طرح کی لگتا ہے حکمت عملی میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ تیار کی ہے۔ اور وہ حکمت عملی کیا ہے؟ اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ 2022 میں جو موجودہ کور کمانڈر پشاور ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، بجائے اس کے کہ وہ سپہ سالار بن جائے، آرمی چیف بن جائے، اور پھر مسلم لیگ نواز پر جو اس کو مزید دیوار سے لگا دیا جائے مسلم لیگ نواز کو، اور ان پر جو سیاست کی راہیں ہیں وہ مسدود کر دی جائیں، ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ کر دیا جائے اور ان کے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں۔ تو اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، ظاہر ہے وہ میرا مراد جو ہے وہ سپریم لیڈر جو ہیں، وہ تاحیات قائد مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ اس بات پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ کیوں نہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ دشمن بنایا جائے، اور سارے جو الزامات ہیں اور سارے جو جتنے بھی گناہ ہیں ان کا بوجھ ان کے کھاتے میں، جنرل فیض حمید کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دوستی کر لی جائے، اور اگر انہیں ایکسٹینشن دینا پڑتی ہے 2022 میں تو ایکسٹینشن دے دی جائے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو جس کو آپ نہیں جانتے اور جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا، تو کم از کم جس کو آپ جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ اپنے معاملات جو ہے وہ طے کر لیں۔ تو اسی طرح کی کوئی جو پالیسی ہے اس پہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ نہ صرف غور کیا جا رہا ہے بلکہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ میں اس نتیجے پہ کیسے پہنچا، میں یہ رائے قائم کرنے میں جو ہے وہ کیسے کامیاب ہوا، اور کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے میری جو رائے ہے وہ غلط ہو، میری معلومات جو ہیں وہ درست نہ ہوں، اور اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بات میں خاصا جو ہے وہ وزن موجود ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ چند ماہ کے دوران یہ نوٹ کیا ہوگا، جب میاں نواز شریف صاحب نے کھڑا کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کھڑا کیا تھا، اور اس میں پہلی بار انہوں نے نام لے کر، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی نام لیا تھا، انہوں نے جنرل فیض حمید کا بھی نام لیا تھا، اور نام لے کر انہوں نے حساب مانگا تھا، انہوں نے بات کی تھی۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ انہوں نے تنقید کی، اور جب بھی وہ بات انہوں نے کی تو انہوں نے دونوں نام لیے، جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی نام لیا اور جنرل فیض حمید کا بھی نام لیا۔ لیکن ابھی گزشتہ 3 ماہ کے دوران آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، پریس کانفرنس جو ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا جو تقاریر ہیں اب وہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو کہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام دکھائی یا سنائی نہیں دے گا۔ آپ نوٹ کریں گے کہ توپوں کا جو رخ ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف ہے۔ کوئی ٹویٹ ہو، کوئی تقریر ہو، کوئی پریس کانفرنس ہو، کسی بھی قسم کا کوئی موقع ہو، کوئی انٹرویو ہو، تو اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح سے بات نہیں کی جاتی جس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ توپوں کا رخ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی طرف موڑ دیا گیا ہے، یا تو جنرل فیض حمید کو مشرقی ستم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، یا پھر جو چھوٹے موٹے جو پیادے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار پہ
جو ہے وہ سنگزنی کی جا رہی ہے اور اس کے حوالے سے بڑی سخت قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو ہے آپ نہیں سنیں گے کہ ان پہ کسی قسم کی کوئی تنقید جو ہے وہ کی گئی ہو، حالانکہ جو ادارے کے سربراہ ہیں وہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اور اگر بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے جو ہے وہ جو کچھ کیا ہے تو آرمی چیف کو اس سے بری ذمہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تعویل تو یہ دی جاتی ہے، دفاع یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے اس لیے وہ اس پہ جو ہے جی وہ آرمی چیف جواب دہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جو 3 اسٹار جنرل ہے، جو سرونگ افسر ہے، وہ اس سے آرمی چیف لا تعلق کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کا اس پہ اثر و رسوخ جو ہے وہ نہ ہو؟ جنرل اسلم بیگ مرزا بھی جو ہے وہ یہی دفاع اختیار کیا کرتے تھے جب یہ پیسے تقسیم کرنے کی بات ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے جی وہ تو ایوان صدر اور آئی ایس آئی کے درمیان کا جو ہے وہ معاملہ تھا، میرا اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آرمی چیف کی منشا اور مرضی کے بغیر جو ہے اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ صرف ایک ہی شخص ہے جس کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کا نام جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہے۔ ابھی آپ جو کل پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ نے، بڑی زوردار پریس کانفرنس تھی، بڑے دبنگ انداز میں، بڑے کھلے ڈھلے انداز میں، بھرپور انداز میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کے جو ہے وہ ایک بار پھر جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ثاقب نثار کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت جو ہے وہ باتیں کی، لیکن نہ صرف یہ کہ اس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لیا، بلکہ جب یہ پریس کانفرنس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی تو مطیع اللہ جان نے ان سے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا جنرل فیض حمید یہ سب کچھ اپنے طور پہ کر رہے تھے یا انہیں کہیں سے کوئی احکامات مل رہے تھے؟ مریم نواز صاحبہ نے یہ سوال سنا اور انسنا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے لاہور جانا ہے تو جی بس پریس کانفرنس ختم کرتے ہیں، بس آخری سوال جی۔ آخری سوال انہوں نے کسی اور صحافی کا لے لیا، لیکن مطیع اللہ جان کے اس سوال کا مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ اسی طرح لندن سے جو جاری ہونے والے بیانات ہیں، ٹویٹس ہیں، تقریریں ہیں، اگر ان پہ بھی آپ غور کریں تو آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ اندازہ ہوگا کہ جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ سخت قسم کی باتیں جو ہیں ان سے متعلق کی جا رہی ہیں، لیکن آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے ان یہ جو گزشتہ 3 ماہ کے جو بیانات ہیں، جو تقریریں ہیں، جو ٹویٹس ہیں، جو پریس کانفرنسز ہیں، ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے طے یہ پایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیا جائے، اور عدلیہ میں سے ثاقب نثار جو ہے اسے قربانی کا بکرا جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور باقی جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی بات نہ کی جائے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا جائے، اور جس طرح پہلے ایکسٹینشن کے معاملے پہ مسلم لیگ نواز نے ووٹ دیا، اسی طرح اگر 2022 میں ایک بار پھر انہیں ایکسٹینشن دینا پڑتی ہے تو یہ کڑوی گولی جو ہے وہ نگل لی جائے۔ یہ جو پالیسی ہے یا یہ جو حکمت عملی ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے لندن میں، لیکن میرا خیال ہے کہ کنویں سے جتنے مرضی ڈول آپ پانی کے نکال کے باہر پھینک دیں، لیکن جب تک سیاست کے کنویں میں سے جو مداخلت کا کتا ہے اسے آپ نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک یہ جو معاملہ ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس حکمت عملی سے، اس پالیسی کے نتیجے میں آپ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں، لیکن جو یہ معاملہ ہے سویلین بالادستی کا، یہ جوں کا توں رہے گا، یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں آپ کو ایک دفعہ پھر باری جو ہے ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن ووٹ کو عزت نہیں ملے گی۔ سویلین بالادستی کا جو معاملہ ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے حل ہو جائے گا، اس طرح دشمن کو دوست بنانے سے یا تقسیم کرنے سے یا بیک وقت 2 محاذ
کھولنے کے بجائے ایک محاذ بند کر کے دوسرے محاذ کی طرف جو ہے وہ جانے سے، ٹیکٹیکلی تو یہ باتیں جو ہیں یہ شاید ان کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہ کیا جا سکے، لیکن اسٹریٹجیکلی اگر آپ بات کریں تو اس حکمت عملی کے نتیجے میں، اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں نہ تو سویلین بالادستی آ سکتی ہے اور نہ ہی ووٹ کو عزت مل سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔